إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی پتھر ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر اس پتھر کو نکال دیا جائے تو اسلام کی پوری عمارت دھڑام سے نیچے آ گرے گی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں تقریباً 100 سے زائد آیات ایسی ہیں جو صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً اس عقیدے کا اس بات کرتی ہیں، اور سینکڑوں احادیث رسول اس عقیدے کی وضاحت کرتی ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ احزاب کی ہے. اس میں ایک ترکیب آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. لوگوں نے اس ترکیب کی غلط ترکیب اور غلط تشریح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے دروازے کو کھولنے کی کوشش ناروا کی ہے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ خاتم النبیین کی تفسیر آپ کریں گے؟ خاتم النبیین کی تفسیر کس کی معتبر ہوگی، آپ کی کیا نبی کی؟ ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو تفسیر نبی نے کیا ہے. نبی نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے؟ ایک حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح:
وعن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر یہ روایت انہی لفظوں میں لائے ہیں. میں نے من وعن وہ پوری روایت پڑھ دی ہے. جبیر ابن مطعم ان ابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام احمد ہے. انا محمد و انا احمد، یہ تو میرا نام ہے. اور میری صفات کیا ہیں؟ انا الماحی، ماہی کا مطلب ہوتا ہے اریزر. وہ بچے جب بلیک بورڈ پر یا تختی پر کوئی غلط لفظ لکھ دیتے ہیں تو وہ جو ربڑ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس لکھی ہوئی چیز کو مٹا دیا جاتا ہے اس کو اریزر کہتے ہیں. ماہی کا مطلب ہوتا ہے محو کرنا، اریز کرنا. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں جمع کرنے والا ہوں. کیا مطلب؟ جمع کرنے والا ہوں، لوگ میرے ایڑیوں پر جمع کیے جائیں گے. ایڑیوں پر جمع کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ سور پھونکے جانے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میں آگے آگے جاؤں گا. دنیا کے تمام لوگ اولین اور آخرین سب میرے پیچھے ہوں گے اور ایڑی پیچھے ہوتی ہے تو میں جمع کرنے والا ہوں، آگے جاؤں گا، سارے لوگ میرے پیچھے آئیں گے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور قبر پھٹے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سور پھونکے جانے سے پہلے، قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی ہاتھ نکلے کسی سے سلام کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اور آخری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں یہ بیان فرمائی وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میری ایک صفت عاقب ہے. اور پھر عاقب کی تفسیر آپ نے فرمائی وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہ عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. اور نحو کا، عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیے یہاں لیسا مانے نہیں، اور نبیٌ یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے. اور کامن ناؤن یعنی نکرہ اگر نفی کے بعد آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. عموم کا فائدہ یہ دیا اس نے کہ میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. تو آپ نے عاقب اپنی صفت بتائی اور خود عاقب کی تفسیر فرمائی کہ میرے بعد نبی آنے والا نہیں. اور نکرہ تحت النفی آیا جو یہ دلالت کرتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی نبی آنے والا نہیں. لیس بعدہ نبی، کوئی بھی نبی آنے والا ہے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ اصلی، نہ نقلی، نہ جعلی، کوئی آنے والا نہیں ہے. کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے. جی یہ تو اورل ہے. اورل استاذ جو ہوتا ہے کسی مشکل مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہے تو پہلے اورلی اس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتا ہے. 1/2 + 1/4 کتنا ہوا؟ یہ جو نیچے جو اعداد ہیں ان کا ذو اضافہ کا LCM نکال لیا جائے، پھر ایسا ایسا کیا جائے. ایسا اورل بتاتا ہے. پھر اس کے بعد بورڈ کے اوپر لکھتا ہے، بورڈ کے اوپر لکھ کر کے سمجھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس مسئلے کو اورلی سمجھایا ہے، تھیوریٹیکل سمجھایا ہے.
اب اسے بورڈ پر آپ سمجھا رہے ہیں، اس کو بورڈ پر سمجھو مثال کے ذریعے. حدیث اس طرح. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة فكان من دخلها ونظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء. رواه الطيالسي في مسند أبي داود ورواه الطبراني في المعجم الكبير. امام الطبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے ہیں، اور امام طیالسی اپنی مسند ابو داؤد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال. اب دیکھیں مثال کے ذریعے اسے سمجھایا جا رہا ہے، یعنی بورڈ پر سمجھایا جا رہا ہے جی کہ اچھی طرح سمجھ لو. مثال کب دی جاتی ہے؟ جب طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو کسی مسئلے کو اچھی طرح سمجھانا ہو کہ اس کو اچھی طرح گریسپ کرو، اسے ذہن نشین کرو، یہ مثال ہے. تو مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل رجل، اس آدمی کی مثال ہے، اس آدمی کی طرح ہے. بنا دارن، ہی بلٹ اے بلڈنگ، جس نے ایک گھر بنایا، ایک گھر بنایا اس نے، اور فاکملھا، پورا گھر بنایا، بالکل مکمل ہے، مکمل ہے. وَأَحْسَنَهَا، اور بہت ہی حسین بنایا ہے. فَأَكْمَلَهَا، بالکل گھر کامل اور مکمل ہے، اور بہت ہی حسین بنایا ہے. ایک ہوتا ہے گھر کو مکمل کرنا، جیسے پورا اسٹرکچر ہے، آپ نے پورا اسٹرکچر صحیح سے بلڈ کر لیا. پھر احسنہا، احسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رنگ و روغن کیا، اس کو پینٹ کیا اس کو. اس طرح بلڈنگ کامل بھی ہے اور حسین بھی ہے. فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، بلڈنگ کامل ہے، بالکل کمپلیٹ. اکمال کا مطلب تو کمپلیٹ، تو کمپلیٹ ہے پوری بلڈنگ. وَأَحْسَنَهَا and also made it beautiful، اور اس کو بہت خوبصورت بنایا اس نے. وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لِبْنَةٍ، عمارت مکمل ہے اور بہت ہی حسین ہے، پینٹڈ ہے پورے، لیکن ایک اینٹ وہاں نہیں ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. لبنہ کہتے ہیں اینٹ کو، اینٹ، ایک اینٹ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا، جو بھی داخل ہوتا اس بلڈنگ میں، بلایا اس نے، ارے میں نے بہت اچھا گھر بنایا، آؤ میرا گھر دیکھو. اب جو آدمی داخل ہو رہا ہے، فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا، جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا اور دیکھتا تو کہتا مَا أَحْسَنَهَا، کتنا حسین مکان ہے. إِلَّا مَوْضِعَ لِبْنَةٍ، لیکن یہ اینٹ ایک جو یہاں لگی نہیں ہے، پورا گھر خراب دکھتا ہے، گھر مکمل نہیں ہے، گھر مکمل نہیں ہے. ما احسنها، گھر بڑا حسین ہے. الا موضع لبنۃ، الا موضع هذه اللبنہ، یہ جو ہے اینٹ جو ہے یہاں نہیں ہے، اینٹ کی جو جگہ ہے وہ نہ ہوتی تو کمپلیٹ تھا. نبی نے آخر میں فرمایا فانا موضع لبنتی، میں وہ اینٹ کی جگہ ہوں. ختم بی الانبیاء، جب میں آیا تو میں اینٹ ہوں وہی، اور مجھے اس جگہ لگا دیا گیا. اب یہ پوری کی پوری بلڈنگ مکمل ہے. کتنی شاندار تمثیل ہے، ایک نبی ہی دے سکتا ہے، ایک نبی ہی دے سکتا ہے. ایک اینٹ کی کمی ہے اور وہ اینٹ میں ہوں، اور میں نے جب اس کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا تو یہ بلڈنگ مکمل ہو گئی. بلڈنگ مکمل ہو، انکمپلیٹ تھی،
اب کمپلیٹ ہوئی، اور خوبصورتی اس کی ختم ہو رہی تھی اسی ایک اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے، اب وہ خوبصورت بھی ہو گئی، اب اعتراض کی گنجائش بھی نہیں رہی، کیونکہ دیکھنے والا یہ کہے ارے سب کچھ ہے مگر ایک اینٹ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں جو بلڈنگ کو کمپلیٹ کرتا ہے جی۔ تو تمام انبیاء کرام یہ اینٹ کی طرح ہیں، پوری عمارت دین کو مکمل کرتے ہیں وہ، اور پھر آخر میں ایک اینٹ رہ جاتی ہے، وہ میں ہوں، اور مجھے اس جگہ لگا دیا جاتا ہے۔ آخر میں اس کی تشریح خود فرمائی، ختم بی الانبیاء، میرے ذریعے تمام انبیاء کرام کو ختم کر دیا گیا جی جی سب خلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں مثال دے کر کے ایگزامپل سے سمجھایا ہے کہ جو عمارت انکمپلیٹ تھی، میں آخری اینٹ ہوں جس نے آ کر کے اس عمارت کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اب جب کمپلیٹ ہو گئی، کوئی چیز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے اندر نہ کوئی چیز نکال سکتے، نہ بڑھا سکتے، نہ گھٹا سکتے۔ اگر نکال دیے تب بھی خراب دکھے گی، اور اگر بڑھا دیے تب بھی خراب دکھے گی۔ ایک ناک کی جگہ ایک ناک اور لگا دو تو کیسے لگے گی؟ ایک دو آنکھیں ہیں، ایک تیسری آنکھ یہاں لگا دی، آدمی کیسا دکھے گا؟ تو گویا کہ جو چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں۔ اللہ، یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو وہ حدیث تھیریٹیکل ہے اور یہ پریکٹیکل ہے، ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جی جی، ہمارا اسلام کتنا کامل اور مکمل ہے، کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں کوئی انگشت اعتراض اٹھا سکے کہ یہاں یہ کمی ہے۔ جی جی، یہ تو رہے اس کے نقلی دلائل۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ آسمان ہدایت پورا کا پورا خالی تھا، کچھ نہیں تھا، آسمان ہے خالی ہے، پھر ایک ستارہ چمکتا ہے، ایک ستارہ آیا آسمان ہدایت پر چمکا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جی۔ اور ایک نقطہ اس مثال کو سمجھنے سے پہلے ذہن نشین کر لیں تو بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ روحانیات سے متعلق ہو چاہے مادیات سے متعلق ہو، ہر چیز کے 3 اسٹیجز ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ان 3 اسٹیجز سے خالی ہو۔ 3 مدارج ہوتے ہیں اس کے جی، ابتدا، ارتقاء، انتہا، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ابتدا، ارتقاء اور انتہا۔ دنیا کی تمام چیزوں کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 اسٹیجز ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ مثلا ایک کلی ہے، کھلتی ہے، ابتدا ہے، پھر وہ پھول بن جاتی ہے، یہ ارتقاء ہے، پھر مرجھا جاتی ہے، انتہا ہے۔ ابتدا، ارتقاء اور انتہا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ابتدا ہے، جوان ہوتا ہے، ارتقاء ہے، مر جاتا ہے، انتہا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان 3 اسٹیجز سے خالی ہو۔ ہر ایک کو ان 3 اسٹیجز، ان 3 درجات سے گزرنا ہوتا ہے، 3 درجات۔ ایسے ہی آسمان ہدایت مکمل خالی تھا، ایک ستارہ چمکتا ہے، وہ حضرت آدم ہے، پھر دھیرے دھیرے بہت سارے ستارے آتے ہیں، یہ سب انبیاء ہیں، اور آسمان ہدایت پر چمکنے لگتے ہیں جی۔ اس کے بعد آخر میں سورج نکلتا ہے۔ اب سورج یہ کہتا ہے کہ میں اب نکل آیا ہوں، اب آپ لوگوں کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کے نکلنے کے بعد، جیسے سورج کے نکلنے کے بعد ستارے دکھائی نہیں دیتے، ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جی اب کوئی بھی ستارہ
آسمان ہدایت پر دکھائی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اب کسی ستارے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، موسیٰ بھی آ جائیں تو میری اتباع کرنی پڑے گی انہیں، موسیٰ بھی آ جائیں تو میری اتباع کرنی پڑے گی، یعنی اب کسی ستارے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ آفتاب عالم تاب کے آ جانے کے بعد ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہدایت ہے، اور آفتاب کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نبی آتا کیوں ہے، کسی نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ وجہ ایک تو ان لوگوں کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا، تو نبی آتا ہے اور شریعت پیش کرتا ہے۔ اس شریعت کو ایکسپٹ کرو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب گزرے گی اور آخرت میں بھی تم کامیاب رہو گے۔ تو نبی کیوں آتا ہے؟ ایسی جگہ پر آتا ہے جہاں شریعت ہی نہیں تھی۔ یہ دلیل قرآن میں ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آدم سے کہا گیا اور حوا سے کہا گیا کہ چلو اتر جاؤ زمین پر۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ جی دیکھو شریعت نہیں ہے، پھر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، ورنہ شریعت ہے ہی نہیں نا۔ تو اب تم جا رہے ہو تو تم جب پہنچو گے زمین پر تو میری شریعت آئے گی، تو جہاں شریعت نہیں ہوتی وہاں پر نبی بھیجا جاتا ہے شریعت لے کر کے۔ اچھا، اور نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ ایک وجہ اور بھی ہے، جب شریعت میں تحریف ہو جائے، جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت، اس کے جو قوانین ہیں وہ بدل دیے جائیں، لوگ اپنی خواہشات سے اس کے اندر ترمیم کر دیں، جس کو تحریف کہتے ہیں، جی تحریف کرتے ہیں۔ تو جب بھیجی ہوئی شریعت کے اندر تحریف ہو جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لوگوں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا، تب نبی بھیجا جاتا ہے کہ یہ جو شریعت دی گئی تھی اس کے اندر تم نے یہ گڑبڑیاں کی ہیں، جی یہ تحریفات ہوئی ہیں، لہذا اس کو صحیح کرو۔ تو نبی دو وجہوں سے بھیجا جاتا ہے، شریعت نہیں تھی تو شریعت لے کر آتا ہے۔ اچھا، ایک وجہ اور ہے، شریعت دی گئی مگر شریعت میں تحریفات ہو گئیں، حلال حرام کا پہچاننا مشکل ہو گیا، تب نبی بھیجا جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں یہ چیز گڑبڑ ہے، یہ چیز صحیح ہے غلط ہے، جی اس وجہ سے بھیجا جاتا ہے۔ اب بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا گیا، غور سے کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں سب محرف ہو چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین محرف، عیسیٰ علیہ السلام کا دین محرف، جتنے انبیاء کرام آئے سارے کے سارے انبیاء کرام کی لائی ہوئی شریعتیں محرف ہو گئیں۔ اب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو محفوظ کر دیا گیا۔ جی اب اس کے اندر کوئی گڑبڑی ہونے والی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی نہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو جو قانون دیا وہ قانون محفوظ ہے، بلکہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک قانون دے دیا گیا اور اس قانون کے اندر کوئی تحریف ممکن ہی نہیں ہے، تو اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ نبی تو دو ہی وجہوں سے آتا ہے، شریعت نہیں ہے یا شریعت محرف ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر کے آئے ایک، اور دوسرے وہ شریعت مکمل ہے، محفوظ ہے۔ اب جب شریعت بھی اور محفوظ بھی ہے تو پھر نبی کے آنے کی ضرورت تھوڑی، ہاں بگاڑ ہو سکتا ہے لیکن بگاڑ کے لیے انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں، مصلحین ہیں نا، اصلاح کرنے والے علماء ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سب اس قانون کو سامنے رکھ کر کے اصلاح کریں گے۔ تو صرف بگاڑ آ جانے کے بعد انبیاء نہیں آتے، مصلحین آتے ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ آتے ہیں کہ یہاں یہ چیز بگڑ گئی، اس کو درست کر دیتے ہیں اس قانون کی روشنی میں، اس لیے کہ قانون تو محفوظ ہے نا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت محفوظ ہے، اور شریعت محفوظ ہے
قیامت تک محفوظ رہے گی. لہذا قیامت تک کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. مصلحین آئیں گے, بگاڑ پیدا ہوگا, مصلحین اس قانون کی روشنی میں اس کو صحیح کریں گے, اصلاح کریں گے اس کی. نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. یہ عقل کا بھی تقاضا ہے. جی جی. اب جو خطبے میں سننے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, ذرا ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں. بڑی باریک بات ہے. ما کان محمد, یہاں محمد کیوں کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لایا گیا؟ وجہ, ہر جگہ نبی ہے, ہر جگہ رسول ہے. یا ایھا المزمل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, علی محمد نے علی النبی, تو یہاں محمد کیوں لایا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, جس کو لے پالک کہتے ہیں. بیٹا کسی کا ہو اور آپ اسے گود لے لیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو سارے لوگ ان کو کہتے تھے زید ابن محمد, زید ابن محمد, زید ابن محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید. اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری, ادعوہم لآبائہم, لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. یہ محمد تمہارے باپ نہیں ہے, تمہارے باپ تو حارثہ ہیں. تو ما کان محمد, نبی کا نام لے کر کے بتایا گیا کہ تم ان کو زید ابن محمد کہتے ہو, صحیح نہیں ہے یہ. جی, تو اس وجہ سے نام لایا گیا زید ابن محمد, محمد کے بیٹے زید. تو نام لایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. جی ٹھیک, یہ کہا گیا. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ہاں جی, یہاں باپ سے کیا مراد ہے؟ نسبی باپ نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں. اور ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. باپ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک باپ ہوتا ہے نسبی, خون کا رشتہ ہوتا ہے, اور ایک باپ ہوتا ہے روحانی. جی, خون کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن روح کا رشتہ ہوتا ہے, اسلام کا رشتہ ہوتا ہے. تو نبی جو ہوتا ہے اس کا تعلق اپنے امتیوں کے ساتھ روح کا ہوتا ہے, وہ بھی باپ ہی بولا جاتا ہے اس کو. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستتيب الرجل بيمينه. رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تم لوگوں کے لیے, قیامت تک جتنے لوگ ہیں مومن, میں تم لوگوں کے لیے ایسے ہی ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے. جی, انما انا لکم مثل الوالد لولدہ, میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے. یعنی میں باپ نہیں ہوں, باپ کی طرح ہوں. مثل, ایک ہوتا باپ, ایک ہوتا باپ کی طرح. جی, تو نسبی باپ نہیں ہوں لیکن روحانی باپ ہوں تمہارا. اعلمکم, باپ بھی تمہیں سکھاتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. میں تمہیں سکھاتا ہوں کیا؟ اذا اتیتم الغائط, جب تم پیشاب پاخانے کے لیے آؤ, فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها, تو نہ کعبے کی طرف منہ کرو اور نہ کعبے کی طرف پیٹ کرو. دیکھو جیسے باپ سمجھاتا ہے بیٹا یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز صحیح نہیں, ایسے ہی میں تمہیں سمجھاتا ہوں. وہ تو سمجھاتا ہے مادی چیزوں کے بارے میں, بیٹا پڑھ ڈاکٹر بن جائے گا, بیٹا پڑھ انجینئر بن جائے گا. میں بتاتا ہوں, میں روح کی تربیت کرتا ہوں. دیکھو یہ روح کی تربیت ہے کہ جب استنجے کے لیے بیٹھو تو نہ تو پیٹ کرو کعبے کی طرف اور نہ منہ کرو. یہ دیکھو یہ روحانی تربیت ہے, روحانی تربیت. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار, استنجے کے لیے 3 پتھر لو, چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا. پہلے پانی کہاں ملتا تھا؟ بڑا استنجا بھی پتھر ہی سے صاف کر لیتے تھے لوگ. جی بڑا استنجا بھی پتھر ہی سے صاف کر لیتے. تو وامر بثلاثة احجار, 3 پتھر لو. اچھا, ونہى عن الروث والرمہ, گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو, اس لیے کہ یہ گوبر اور ہڈی یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے.
जिन्नों का खाना है, तो उससे इस्तिंजा मत करो जी। वनहा अन यस्ततीब अर्रजुलु बियमीनिही, और मना फरमाया कि आदमी अपने दाएं हाथ से इस्तिंजा करे जी। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक किससे है? मादियत से कि रूहानियत से? रूहानियत से है। तो जैसे बाप कहता है ये किताब ले पढ़, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। मैं बताता हूं कि जन्नत कैसे मिलती है जी। इस्तिकबाल किबला नहीं होता है, इस्तिदबार किबला नहीं होना चाहिए, हड्डी और गोबर से इस्तिंजा नहीं होना चाहिए वगैरह, दाहिने हाथ से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए वगैरह। देखिए, तो जैसे बाप, वो तो मादी बाप है, नसीब, मैं रूहानी बाप हूँ। इन्नमा अना लकुम मिथलुल वालिदी लिवलद, तो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? रसूलुल्लाह हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, यानी रूहानी बाप हैं जी। लेकिन रसूलुल्लाह, और कौन है? खातिमुन नबिय्यीन, नबियों के खातम, यानी आपके आने के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। और खातमुन नबिय्यीन की तफसीर आपने खुद फरमा दी कि खातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है। और आखिर में जो आयत करीमा है, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानने वाला है। उसका मतलब जानते क्या होता है? हर चीज़ का जानने वाला है। अल्लाह के इल्म में ये भी है कि मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये अल्लाह के इल्म में। जाहिर है कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला है, तो गोया कि अल्लाह के इल्म में तो ये है कि कोई नबी आने वाला नहीं है। तो अल्लाह के इल्म को चैलेंज करता है। कितना बड़ा गुनहगार, कितना बदनसीब है तू। अल्लाह के इल्म, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानने वाला है। क्या मतलब? अल्लाह के इल्म में ये चीज़ भी दाखिल है कि अन्नहु ला नबिय्य बादहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ये अल्लाह के इल्म में है जी। अब तुम कहते हो नबी आने वाला है, यानी गोया तुम अल्लाह के इल्म को चैलेंज कर रहे हो। अल्लाह कह रहा कोई नबी आने वाला, तुम कहते हो नबी आने वाला है। कितना बड़ा गुनाह है। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानने वाला है। और इसमें जो बारीक नुक्ता है वो ये है कि कदीम ज़माने से एक रस्म चलती आ रही थी। क्या? कि लयपालक जो बेटा होता था, जो गोद लिया हुआ बेटा, उसके हुकूक नसबी और खूनी औलाद की तरह होता था जी। उसको भी वैसे ही हिस्सा दिया जाता था, उसके हुकूक वैसे ही होते थे जैसे नसबी बच्चे के होते थे। जाहिर है कि यह गलत है, ये गलत रस्म थी। आपके सुल्ब से पैदा होने वाला बच्चा और एक दूसरे आदमी के सुल्ब से पैदा होने वाला बच्चा, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? एक गलत रस्म चली आ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रस्म को ख़त्म फरमाया। कैसे? ये ज़ैद इब्न हारिसा जो थे, इनको आपने गोद ले लिया था, लोग इनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान ही की एक लड़की ज़ैनब बिनते जहश से, जानते हैं कौन है ये उमैमा बिनते उमैमा, ये नाम रखना चाहिए बच्चियों का, बहुत खूबसूरत नाम है। अरवा, फरवा, अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, वो भी आपकी फूफी हैं, ये भी फूफी हैं। कौन? उमैमा। उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब से पैदा हुई हैं ये ज़ैनब बिनते जहश। गोया कि आपकी फूफी की लड़की हैं जी, आपकी फूफी की लड़की हैं हज़रत ज़ैनब बिनते जहश। इनका निकाह कर दिया आपने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा से। ये वाहिद शख्स हैं हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, जिनका नाम कुरान हकीम में है जी जी। सहाबा में इन्हीं का नाम है खाली, बाकी किसी का नाम नहीं है। ना हज़रत अबू बकर का है, ना हज़रत उमर, किसी का नाम नहीं है, इन्हीं का नाम है। क्यों? इसलिए कि इनका नाम जिक्र करके एक रस्म मिटानी मकसूद थी। ये साथ नाम को हाईलाइट किया गया कि ये हैं फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन बिना, ये वाहिद सहाबी है जिसका नाम कुरान हकीम में, बाकी किसी सहाबी का नाम कुरान हकीम में नहीं है जी। तो इनका निकाह कर दिया आपने ज़ैनब बिनते जहश अब फूफी की लड़की से, लेकिन निभी नहीं, जमी नहीं। वो ख़ानदान कुरैश की लड़की हैं वो, और कहाँ एक ग़ुलाम के बेटे हैं, कहाँ जमने वाली। तो तलाक़ हो गई। तलाक़ होने के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ आप ज़ैनब बिनते जहश से निकाह कर लें। अरे ये तो ऐसे हो जाएगा कि बहू से निकाह करना, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, निकाह कर लिया आपने। मुनाफिकीन, मुशरिकीन और सब जिनके मुंह में जो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, अरे अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया इसने। तज़व्वजा ज़ौजता इब्निही, अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया, अपनी बहू से निकाह कर लिया। अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना परेशान हुए होंगे।
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے اس رسم کو ختم فرمایا، اس لیے کہ کسی اور کے ذریعے ختم فرمایا جاتا تو اتنا اثر نہیں ہوتا تھا، ایک نبی کے ذریعے اس رسم کو ختم فرمایا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اس کے ذریعے ختم کرایا جاتا اس رسم کو اس رسم کو ختم کر دیا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس غلیظ رسم کو ختم کر دیا گیا نبی کے ہاتھوں۔ جی آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کر لیا۔ جی یہ پتہ چلا کہ صلبی بیٹا اور گود لیا ہوا بیٹا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جی دونوں کے حقوق برابر نہیں ہیں۔ جی جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم بد کو جو قدیم جاہلیت سے چلتی آ رہی تھی اس کو ختم فرمایا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔